بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینیات کورس کا آج 10واں ہفتہ ہے اور آج آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو پیش آنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی ناپاکی ہوتی ہیں۔ ایک کا نام ہے نجاست حقیقیہ اور ایک کا نام ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ ایسی ناپاکی کو کہتے ہیں جس سے انسان فطری طور پر، طبعی طور پر گھن محسوس کرتا ہے، یا جو نجاست انسان کو نظر آئے اور عقل بھی اس کو نجاست قرار دے، اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، خون ہے، منی ہے، تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو عقل بھی ناپاک قرار دیتی ہے اور انسان ان چیزوں سے گھن بھی محسوس کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے نجاست حقیقیہ۔ اور ایک ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ کا مطلب ہے ایسی نجاست جو انسان کو یا تو نظر نہ آئے، یا نظر آئے بھی تو عقل اس کو ناپاک نہ قرار دے، بلکہ ان چیزوں کے پیش آنے کی وجہ سے شریعت عبادات کے معاملے میں، خاص طور سے نماز کے معاملے میں انسان کو ناپاک سمجھے۔ جیسے نماز کی حالت میں قہقہہ مار کر ہنسنا، تو نماز کی حالت میں اگر کوئی آدمی قہقہہ مار کر ہنستا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انسان گویا کہ ناپاک ہو گیا۔ اب عقل تو اس چیز کو ناپاک نہیں قرار دیتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جائے۔ قہقہہ مار کر ہنسنے سے انسان گھن بھی محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان ایسی محفلوں کو سجاتا ہے جس میں انسان کو خوب ہنسی آئے، تو انسان نہ تو اس سے فطری طور پر گھن محسوس کرتا ہے، نہ ہی عقل اس کو ناپاک قرار دیتی ہے، لیکن شریعت کیا ہے، اس کو ناپاکی شمار کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کا نام ہے حدث۔ جو نجاست حکمیہ ہے، یعنی یہ جو ناپاکی کی دوسری قسم ہے، اس کا نام ہے حدث۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حدث اصغر اور ایک ہے حدث اکبر۔ حدث اصغر کا مطلب ہے چھوٹی ناپاکی، یعنی جن چیزوں کے پیش آنے کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ جیسے پیشاب اگر آپ کو آ جائے تو یہ حدث اصغر ہے۔ نماز کی حالت میں آپ قہقہہ مار کر ہنس دیے تو یہ حدث اصغر ہے۔ اگر مزی کا خروج ہو جائے یہ حدث اصغر ہے۔ اسی طریقے سے انسان ٹیک لگا کر سو جائے تو یہ حدث اصغر ہے۔ جب انسان ان چیزوں کو انجام دیتا ہے، کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک ہے حدث اکبر، جن چیزوں کی وجہ سے انسان کو غسل کرنا ضروری پڑے، وہ ہے حدث اکبر، بڑی ناپاکی۔ جیسے اگر کوئی آدمی بیوی سے ملاقات کر لیا تو بیوی سے ملاقات کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، تو جن چیزوں کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہو جائے، آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، جن چیزوں کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہو جائے وہ ہے حدث اکبر، اور جن چیزوں کی وجہ سے صرف وضو کرنا ضروری ہو وہ ہے حدث اصغر۔ اصغر کا مطلب، حدث اصغر کا مطلب چھوٹی ناپاکی، اور حدث اکبر کا مطلب بڑی ناپاکی۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے پیش آنے کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وضو کیے بغیر جب وہ چیزیں پیش آ جائیں تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، اور بغیر وضو کے آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، آپ کے لیے قرآن چھونا جائز نہیں ہے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جو اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے نکلے، مثلا پیشاب، پاخانہ، مزی اور ودی وغیرہ۔ اگر انسان کی اگلی شرمگاہ سے یعنی ذکر سے کوئی چیز نکلے، یا فرج سے کوئی چیز نکلے، جیسے مرد ہے تو ذکر سے پیشاب نکلے، عورت ہے تو فرج سے پیشاب نکلے، تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا انسان کے دبر سے یعنی پچھلے راستے سے اگر کوئی چیز نکلے، جیسے کہ پخانہ ہے، تو اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مزی اور ودی اگر خارج ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی جو نکلتا ہے جب انسان ایسی باتیں کرتا ہے، جیسے کہ انسان بیوی سے
مذاق کرتا ہے، دل لگی کرتا ہے، تو اس وقت انسان کے ذکر سے ایک چیز نکلتی ہے جس میں چپچپاہٹ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے نا مزی کہا جاتا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو ہم مزی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور منی اگر خارج ہو تو اس کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ودی، یہ عام طور سے جو ہے نا پیشاب کے بعد نکلتا ہے، اپنے پیشاب کر لیا تو پیشاب کے بعد جو ہے نا ایک سفید دھات ایک خارج ہوتا ہے، تو اسی کو کیا ہے نا ودی کہتے ہیں۔ ہر شخص کو یہ خارج نہیں ہوتا ہے، جیسے مزی بھی ہر شخص کو خارج نہیں ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے، تو اسی انسان سے مزی کا خروج ہوتا ہے۔ تو اگر مزی خارج ہو، ودی خارج ہو، پیشاب خارج ہو، پخانہ خارج ہو، تو ان چاروں چیزوں کی وجہ سے انسان کو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، خروج ریح، یعنی پچھلے حصے سے ہوا کا نکلنا۔ ہوا خارج ہو جائے، تو اگر ہوا خارج ہو، خواہ آواز کے ساتھ ہو یا آواز کے بغیر ہو۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آواز کے بغیر اگر ہوا خارج ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ ہو یا آواز کے بغیر ہو، دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیج نمبر 47 ہے، 47 پیج نمبر 47 ہے یہ۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ اگر انسان کے بدن کے کسی بھی حصے سے خون نکل جائے یا ایک پیپ نکل جائے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر خون نکل آتا ہے یا پیپ نکل آتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جیسے مان لیجئے اچانک جو ہے نا یہ کٹ گیا تو آپ کو خون نکل آئے گا، یا اگر کسی انسان کو زخم ہے تو زخم جب رستا ہے تو اس سے جو ہے نا مواد نکلتا ہے، اس سے پیپ وغیرہ نکلتا ہے، تو اگر خون نکل آئے یا پیپ بھی نکل آئے تو اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر زخم سے کوئی معمولی چیز نکلے، ہلکا سا نکلا اور انسان اس کو پوچھ دیا، ایک مرتبہ ہلکا سا نکلا انسان اس کو پوچھ دیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اتنا نکلے کہ وہ بہہ جائے، جیسے مان لیجئے یہاں پر اگر زخم ہے تو یہاں سے وہ بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تھوڑا سا نکلا، ظاہر ہوا اور ہم نے اس کو اچھا سے پوچھ دیا تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ لیجئے، اگر نکلا، تھوڑا سا نکلا اور آپ نے اس کو پوچھ دیا، پھر دوبارہ نکلا، پھر پوچھ دیا، پھر دوبارہ نکلا، پھر پوچھ دیا، بار بار نکل رہا ہے اور آپ بار بار پوچھ دے رہے ہیں، تو اگر وہ اتنا نکل گیا کہ اگر آپ اس کو نہیں پوچھتے رہتے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ جو آپ نے پوچھا، اگر آپ نے اس کو نہیں پوچھا ہوتا تو وہ بہہ جاتا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ تھوڑا سا نکلے اور فوراً انسان اس کو پوچھ دے اور پھر دوبارہ نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بار بار پوچھتا رہا، بار بار نکلتا رہا، بار بار پوچھتا رہا، تو اگر سب کو ملایا جائے اور اتنا ہو جائے کہ اگر آپ اس کو نہیں پوچھتے تو وہ بہہ جاتا، تو پھر اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، منہ بھر قے کرنا۔ اگر انسان منہ بھر قے کرے تو اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر قے کرے کا کیا مطلب ہے؟ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ قے اتنا زیادہ آ جائے کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہے تو آپ روک نہ سکیں۔ بہت مرتبہ انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم الٹی کریں گے، لیکن انسان اس کو روک لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہت مرتبہ انسان کیا کرتا ہے، جب تھوکتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ بلغم نکل آتا ہے، یا کہ کچھ ہلکی سی قے کی چیزیں، کھانا وغیرہ بھی انسان کو نکل جاتا ہے، خاص طور سے جن کو بیماری ہوتی ہے، تو اس قسم کی ہلکی سی چیزیں نکل آتی ہے، وہ تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اتنی مقدار میں انسان قے کرے کہ اس کو روکنا چاہے تو نہ روک سکے، تو یہ سمجھیے کہ وہ منہ بھر کر ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 5، دانت یا منہ سے اس قدر خون کا نکل آنا کہ خون کی سرخی تھوک پر غالب آ جائے اور اس سے زیادہ ہو جائے۔ کبھی انسان جو ہے نا خلال کرتا رہتا ہے، یا کہ ایسا ہی کوئی کام نہیں ہے تو انسان جو ہے نا دانت میں ایسے انگلی کرتا رہتا ہے، تو اگر دانت یا منہ میں انسان اس طریقے سے انگلی کرے اور اتفاق سے کوئی بیماری ہو یا کہ مسوڑھا وغیرہ کمزور ہو جس کی وجہ سے خون نکل آئے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ خون کی مقدار تھوک سے زیادہ ہے یا کہ کم ہے۔ اگر اتنا خون نکلا کہ اگر آپ اس کو تھوکے تو آپ کو تھوک زیادہ سمجھ میں آئے اور خون کم سمجھ میں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کی مقدار کم ہے، اس کی وجہ سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ تھوکتے ہیں اس کے بعد اور خون ہی خون آپ کو نظر آئے، تھوک کی مقدار کم ہو،
تو پھر اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونا۔ آپ لیٹ کر کے اگر سو گئے، چت سو گئے یا پٹ سو گئے یا دائیں کروٹ سو گئے یا بائیں کروٹ سو گئے، تکیہ کے سہارے سو گئے، اگر ایسا سونا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا کسی چیز کے سہارے آپ سو گئے، جیسے مان لیجیے یہ ممبر ہے، آپ ایسے سو گئے آرام سے، تو اگر کسی چیز کا سہارا لگا کر کے سو گئے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر انسان کھڑے کھڑے سوتا ہے، کھڑے کھڑے، بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو اسی میں نیند آ جاتی ہے، کھڑے کھڑے سو گیا۔ ہاں اب آگے اسی کو بتا رہے ہیں، اس میں بھی انسان کو نیند آتی ہے۔ تو جیسے بیٹھ کر کے آپ سن رہے ہیں، جمعہ کے لیے آپ آئے، امام صاحب تقریر کر رہے ہیں اور آپ سو گئے، یا آپ پالتی مار کر کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں انسان کو نیند آ گئی۔ یا جیسے اگر قاعدے کی حالت میں ایسے انسان بیٹھتا ہے، اس میں نیند آ گئی، یا اسی میں انسان ایسے بھی بیٹھتا ہے، اس میں نیند آ گئی۔ تو نماز میں انسان جس حیت پر بیٹھتا ہے اس طرح اگر سوتا ہے، یا ایک انسان جس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے اس حالت میں سوتا ہے، یا رکوع کی حالت میں سوتا ہے، یا پالتی مار کر کے سوتا ہے، جس صورت میں انسان کی جو سرین ہے وہ سرین زمین پر رہتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ان تمام صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوٹتا کب ہے؟ جب آپ لیٹ کر سوتے ہیں یا سہارا لگا کر کے سوتے ہیں۔ انسان کا وضو کیوں ٹوٹتا ہے اس صورت میں، اس کو سمجھنا ہے بس، کیوں ٹوٹتا ہے آخر؟ نیند کی وجہ سے۔ اصل یہ ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے ہوا کے نکلنے سے، وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا کے نکلنے سے۔ تو جن صورتوں کے بارے میں ابھی بتایا گیا کہ ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ صورتیں ایسی ہے کہ اگر انسان اس طریقے سے سوتا ہے تو یہ معلوم نہیں ہو پائے گا، جیسے آپ سہارا لگا کر کے سو گیا تو انسان غفلت کی حالت میں ہے۔ اب مان لیجئے کہ آپ 5 سیکنڈ کے لیے سوئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 5 سیکنڈ میں ہی ہوا خارج ہو جائے۔ تو اگر ان صورتوں میں انسان سوتا ہے تو ہوا خارج ہونے کا گمان ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور انسان کھڑا ہو کر کے جو سوتا ہے تو اس میں انسان کو محسوس ہو جاتا ہے نیند کی، جس حالت میں انسان گہری نیند میں رہتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور گہری نیند میں نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ہاں میں سو رہا تھا لیکن تمہاری بات سن رہا تھا، تو اس میں انسان کا وضو نہ ٹوٹے۔ نمبر 7، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ انسان بے ہوش ہو گیا تو اس میں بھی وہی بات آ جائے گی کہ چونکہ اس کا گمان ہے، امکان ہے کہ اس نے ہوا خارج کر دی ہو، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، پاگل ہو جانا۔ کوئی انسان پاگل ہو گیا، مرگی کا دورہ پڑ گیا، تو اس میں بھی انسان گمان ہے کہ ہوا خارج ہو جائے، اس لیے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، نشہ کا چڑھ جانا۔ کوئی چیز انسان کھایا اور نشہ آ جائے۔ جن کو گل وغیرہ کرنے کی عادت ہے ان کو تو نشہ نہیں آتا، لیکن جن کو عادت نہیں ہے وہ اگر کر لے تو وہ بس اسی نشے میں آ جائے گا، پھر ان کو دائیں بائیں کی خبر نہیں رہتی ہے۔ نمبر 10، بالغ شخص کا رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا۔ وہ آدمی جو مکلف ہے، بالغ ہے، وہ آدمی، ایسے آپ کو ہنسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آدمی جو مکلف ہے، بالغ ہے، وہ نماز میں اگر قہقہہ مار کر کے ہنسے، اور وہ بھی نماز ہو رکوع سجدے والی، جنازے کی نماز نہیں، وہ نماز جو رکوع سجدے والی جو کامل نماز ہے، تو اس میں اگر انسان قہقہہ مار کر کے ہنس دیتا ہے تو نماز تو گئی ہی، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ قہقہہ مار کر کے ہنسنا، قہقہہ مارنا کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیے انسان جو ہنستا ہے وہ 3 طرح سے ہنستا ہے۔ ایک تو ہے مسکرا دیا، جیسے ابھی ہم لوگ سارے لوگ سمجھیے مسکرا رہے ہیں تو مسکرا دیا، اور ایک یہ ہے کہ دوسرے آدمی نے خود مسکرانے کے ساتھ ساتھ اس نے آواز اپنی سن لی، تھوڑی سی اس میں دانت بھی کھلتا ہے عام طور سے، اور انسان کو خود کی آواز سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی میں ہنسا ہوں، تو وہ ہے ہنسنا۔ اس کی وجہ سے انسان کی نماز جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے ہنسنے سے۔ مسکرانے سے نہ تو نماز ختم ہوئی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا، لیکن یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ مسکرائیں۔ اور اگر آپ ہنس دیے، یعنی آپ نے ہنسی کی آواز خود سنی اپنے کانوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسکرانے سے آپ نے ترقی کر کے ہنسنے کے آپ دائرے میں آ گئے، تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، وضو باقی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس طریقے سے ہنسے کہ آپ نے بھی اپنی آواز سن لی، دوسرے لوگ بھی سن لیے، جو اگل بغل میں تھے، جو پیچھے تھے، اس نے بھی آپ کی آواز سن لی،
تو اگر دوسرا آدمی آپ کے ہنسنے کی آواز سن لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قہقہ لگایا، اور اس کی وجہ سے آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی آپ کے لیے کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 11، مباشرت فاحشہ کرنا۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے اور اس طریقے سے ملے کہ دونوں کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو۔ تو اگر دونوں کی شرمگاہ پر کپڑا نہیں ہے اور دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے سے مل جائے اوپر سے، تو اس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بس اوپر سے ملے تب۔ اور اگر انسان اس میں مشغول ہو جائے تو مشغول ہونے کی وجہ سے پھر غسل واجب ہوتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ تو اگر صرف ٹچ ہو تو صرف ٹچ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے، وضو ضروری ہے۔ اور اگر ان ہو جائے تو پھر ان صورت میں جو ہے نا وہ غسل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 12، بچے کی ولادت جو خون کے بغیر ہو۔ اگر بچے کی ولادت ہو اور خون نہ نکلے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بس یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں انشاءاللہ غسل کے بارے میں اب اگلے ہفتے میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔